میڈیا سے میرا تعلق ہے. میں رائٹر ہوں, کالم نگار ہوں اور ایڈیٹر ہوں, اور اس کے علاوہ جو اس پریس کلب کی اور آرٹس کونسل کی ممبر بھی ہوں. تو کچھ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کچھ بات بھی کر سکتی ہوں؟ جی بالکل بالکل. مجھے پہلے تو بہت آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا. ول فورم والوں کا بہت شکریہ. اور ابتدا سے ابھی میں نہیں پہنچ پائی تھی, لیکن ابھی جو میں نے سنا تو مجھے یوں لگا کہ چونکہ یہ ول فورم والوں کا فورم ہے تو لہٰذا زیادہ وکیل حضرات جو ہیں نا وہ مسائل کو بتا رہے ہیں, اور یہ ان کا حق بھی ہے. اس میں مجھے کوئی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن بہت اچھی باتیں سمجھ میں آئیں. تو میرے خیال میں جو عورت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں گھروں میں رہنے والی ہاؤس وائف, اور ایک ہوتی ہیں ورکنگ لیڈیز. اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں کے مشترکہ ہوتے ہیں, اور ان میں اولین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ عزت اور تحفظ, جو دونوں کو درکار ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے عزت کا حصول اور ان کی حفاظت, اس میں جہاں مردوں کا جو ایک ذمہ داری ہے وہیں خواتین کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے کردار کو اس طرح کا پیش کریں کہ خود بخود عزت کی جائے ان کی اور تحفظ کیا جائے, اور ان کی ایسی حیثیت نہ ہو کہ لوگ ان کے اوپر جو ہے دیکھ کر ان کو خود بخود ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے جملہ اچھالنے کا یا کوئی بات کرنے کا موقع ملے. اسی طرح مسائل کی بات جو ہو رہی ہے کہ عام کے مسائل, عام خاتون کے مسائل کیا ہیں, تو اس میں مجھے اس وقت لگتا ہے کہ دو مسائل اور بھی ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کہ ورکنگ لیڈی کو بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے, پک اینڈ ڈراپ فراہم کیا جائے. اور اس میں اگر ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے تو پھر ہر ورکنگ لیڈی کے لیے ہر مقام پر وہاں پہ وہ پک اینڈ ڈراپ کا بندوبست کریں گے. اور دوسری جو ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے وہ ہے صحت کے حوالے سے, کہ ہاسپٹلس وغیرہ میں خواتین کے لیے وہاں پر ٹیکنیکل اسٹاف موجود نہیں ہوتا. میں اس میں آپ کے شعبے کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو ہمارا بہت ہاٹ ایشو ہر جگہ پہ چل رہا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہماری انڈسٹری ہے, کیونکہ باہر باقی ساری آپ نے جو ابھی اشارہ کر رہی تھی وہ بھی بہت اہم ہے, لیکن یہ کہ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری جو ہے ظاہر میڈیا کے حوالے سے اس میں عورت کا جو کردار ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. عورت کی تشہیر جو ہے وہ جس انداز سے ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے عورت کے لیے کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی تشہیر جو ہے وہ ہر بات کہا جاتا ہے نا کہ سب بچوں کو سب کچھ بتا جانا چاہیے وقت سے پہلے, لیکن کیا عورت کی تشہیر جس انداز سے کی جا رہی ہے, تمام اشتہارات کی بات نہیں کر رہی بہرحال, لیکن ہمارے یہاں 60% اشتہارات وہ ہیں جن میں صرف عورت کی تشہیر کی جا رہی ہے, چاہے وہ مرد کی ضرورت کی چیز ہو یا کیا, تو اس میں جو عورت کے مسائل, کیا عورت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ان اشتہارات سے؟ میری جو بات تھی اس کی جو ابتدا تھی کہ خواتین کے مسائل کی ایک بڑی وجہ خود عورت ہے, اور عورتوں کے جو مسائل بہت حد تک جو ہے حل ہو جائیں اگر وہ خود اپنے آپ اپنے خواتین کو مسائل کا شکار نہ کریں. تو یہ جو خواتین جو اشتہارات میں آتی ہیں, میڈیا میں آتی ہیں, اینکر پرسن تک, میں کہتی ہوں وہ بھی ایک عورت کے لیے بڑی مسائل کا سبب بنتی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ خواتین اگر خود عہد کر لیں کہ عورت کو مسئلہ نہیں دیں گی, مسائل کا سبب نہیں بنیں گی, وہ ان کو آسانیاں دیں گی, تو خاندانوں میں بھی چاہے وہ ساس کا رشتہ ہو یا نند کا رشتہ ہو یا بھابھی کا رشتہ ہو, اور دوسری طرف عام ورکنگ لیڈی بھی. اور پھر سب سے بڑی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میڈیا میں جو اشتہارات بنتے ہیں اس میں جو خواتین آتی ہیں اور جس طرح کا لباس پہنتی ہیں اور جس طرح کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ صبح کے جو مارننگ کے پروگرام آتے ہیں, مارننگ شوز پروگرام آتے ہیں, مجھے تو ان کو دیکھ کے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جیسے وہ بندر کا تماشا ہوتا تھا پہلے زمانے میں, کہ وہ بندر نچانے والا بندر کو بولتا تھا کہ چلو بھائی اب تم بیوی بن کر دکھاؤ, تو وہ بیوی بن کر دکھاتے تھے, داماد بن کر دکھاؤ, صاحب بن کر دکھاؤ, ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ بیٹھتے تھے اور حرکت کرتے تھے. بالکل وہی حالت ہے
جو ہمارے ہاں شوز میں خواتین کا استعمال ہے. اب وہ جو خواتین وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں وہ اپنا تو برا کرتی ہی ہیں، لیکن پورے جو ایک عورت کی برادری ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے بہت زیادہ استحصال ہے، ان کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتی ہے. آپ دیکھیے صبح کے جو شوز ہوتے ہیں اس میں کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لباس کیسا ہو، شادی ویڈنگ ویکس بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا مسائل ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ خاندان تو چل نہیں رہی ہیں لیکن وہ اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے اور پھر میک اپ کروانا ہے بڑے سے بڑے پارلر میں. تو یہ سارے مسائل عورت کو پھر برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ جو مسائل جو بڑھ رہے ہیں اس میں آپ تو ظاہر میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں نا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے، کس لیول پہ کام ہونا چاہیے اور کس طرح سے ایفیکٹو کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ میڈیا میں جو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے اس میں خود عورت کو اٹھنا پڑے گا، اس کو یہ بات کہنا پڑے گی یہ نو مور، کہ اب ہمیں اور زیادہ آپ استعمال نہ کریں. اس کے لیے ہمیں پرنٹ میڈیا کا بھی سہارا لینا پڑے گا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی سہارا لینا پڑے گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے پرنٹ میڈیا میں تو آپ پھر بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن الیکٹرانک میں جا کے وہاں اگر بات کی جائے تو وہ آپ کو، کیونکہ اپنی ریٹنگ کا جو اصل وجہ ہے وہ عورت کو سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ کی بات پہنچتی نہیں ہے. لیکن کچھ چینل ایسے ہیں ضرور، تو لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ان چینلز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان پروگراموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو ای میلز کے ذریعے. دیکھیے میں ایک ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ایڈیٹر اگر 10 یا 20 خطوط اس کو پہنچ جائیں تنقید کے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح چینلز والے بھی اگر ای میلز آپ کریں گے، فون کریں گے آپ، ہم سول سوسائٹی کے خواتین کی ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ ہم کچھ خواتین مل کے ہم مظاہرہ کریں گے تو ضرور تبدیلی آئے گی اور وہاں کا ماحول تبدیل ہوگا. اور میں عورت کو مخاطب ہو کے یہ بات کہتی ہوں کہ عورت کو خود اپنے تحفظ اور اپنی بہتری کے لیے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے اور ایسے اور ایسے لباس نہیں پہننے، ہمیں ایسے اور ایسے اشتہارات میں کام نہیں کرنا. جب تک ہم خود نہیں کریں گے، ہم خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. اور میں ایک شعر سنانا چاہتی ہوں اس سلسلے میں، لکھ کر لائی تھی. نہ یہ خدمت نہ یہ عزت نہ یہ عفت اچھی، نہ یہ خدمت نہ یہ عزت نہ یہ رفت اچھی، اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی. میڈیا از دا موسٹ پاورفل ٹول فار میکنگ آف مائنڈ. اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے جو چیز پھیلتی ہے وہ آپ کتنی بھی دیر تک بیٹھ کر سمجھاتے ہیں لوگوں کو نہیں ہے نا، سمجھ میں یہ آئے گی. معاشرے کو بنا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو اور ایسے کرو اور ایسے چلو اور ایسے پہنو، ایسے بات کرو.